بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بہت قریبی دوست کی بہن کے لیے رشتہ آیا تھا۔ میری حیثیت چونکہ اس گھر کے بیٹے جیسی ہی ہے، لہٰذا ہر اہم موقع پر بطور بیٹا میں ان کے غم اور خوشی میں شریک ہوتا ہوں۔ بات تو وہاں آنے والے رشتے سے متعلق صلاح مشورے کی ہونی تھی، پر دوست نے فون کر کے بتا دیا تھا کہ اسپیشل بریانی بھی ہوگی، لہٰذا بعد میں گلہ نہ کرنا کہ بریانی کا بتایا ہوتا تو لازمی آتا۔ اب میں اس گھر کا بیٹا تھا، لہٰذا کیسے انکار کر سکتا تھا؟ آخر میری بہن کا معاملہ تھا۔ ڈرائنگ روم میں تمام گھر والے بشمول میرے دوست کے ماموں اور ایک دو انجان خواتین بھی بیٹھی ہوئی تھیں، جن میں سے ایک نجمہ نامی خاتون وہ تھیں جن کے توسط سے رشتہ آیا تھا۔ لڑکے والوں کے خاندان پر بات چل رہی تھی کہ نجمہ صاحبہ بھرپور جوش بھری آواز میں بولی، ارے میں تو آپ کی بیٹی کو اپنی بیٹی سمجھ کر کہہ رہی ہوں کہ ذرا دیر نہ لگائیں۔ ایسے لڑکے کا رشتہ نصیبوں سے ملتا ہے، ٹھیک کماتا ہے اور ہے بھی ایک ہی بھائی، بہنوں کی ٹینشن بھی نہ ہوگی۔ اور سب سے مزے کی بات یہ ہے لڑکے کی ماں بھی مر چکی ہے اور باپ بھی سمجھو آخری سانسیں لے رہا ہے۔ کسی کی ماں کا مرنا، یتیم ہونا مزے کی بات کیسے ہو سکتی ہے؟ بے اختیار میرے منہ سے نکلا۔ میں نے نہ جانے کیا سوچتے ہوئے انہیں بیچ میں ٹوک کر پوچھ لیا۔ ویسے ارادہ یہی تھا کہ چپ چاپ بیٹھوں گا۔ نجمہ آنٹی کو میری بات کی سمجھ نہ لگی۔ ساتھ بیٹھے دوست نے میری ٹانگ پہ ہاتھ رکھ کر خاموش رہنے کا اشارہ کیا، لہٰذا میں نے پھر اپنا فوکس چائے بسکٹ پر ہی رکھا۔ بعد میں جو بھی بات ہوئی مجھے اس کی کک سمجھ نہیں لگ رہی تھی کہ میرا دھیان اس سنگ دل محفل سے اکتا چکا تھا۔ کھانے کے بعد میں اور دوست باہر نکلنے لگے تو گیٹ پر آنٹی نے پوچھا کہ تمہیں یہ رشتہ کیسا لگا؟ بہترین رشتہ ہے آنٹی، لڑکے کی ماں مری ہوئی ہے اور کیا چاہیے آپ کو؟ باپ بھی مر جائے گا تو سمجھو مزے ہی مزے۔ یہ بات میں نے ہر ممکن حد سے طنز بھرے لہجے میں کہی تھی، پر آنٹی جی اتنا اچھا رشتہ ملنے پر اتنی زیادہ خوش تھیں کہ انہیں سمجھ ہی نہ لگی۔ واپسی پہ دوست نے بتایا کہ وہ بھی ایک محترمہ میں انٹرسٹڈ ہے، بہن کی شادی ہو جائے تو اپنے والدین کو اس کے گھر بھیجے گا، دعا کرنا وہاں ہاں ہو جائے۔ یار تیرے رشتے پر ہاں ہونا مشکل ہے، میں نے سپورٹ لہجے میں کہا۔ آخر کیوں؟ دوست نے استفسار کیا۔ ایک تو تیری دو بہنیں اور تین بھائی ہیں، تیرے ابا بھی بالکل صحت مند ہیں، اور سب سے خراب بات یہ کہ تیری ماں بھی زندہ ہے۔ اب ایسی خراب فیملی میں کوئی کیوں اپنی بہن بیٹی بہائے گا؟ دوست کو سمجھ لگ گئی تھی کہ میرا دماغ اب تک نجمہ صاحبہ کے اس گھٹیا جملے اور تمام فیملی کے اس پہ خاموش رہنے پر تپا ہوا ہے، لہٰذا دوست خاموش ہی رہا۔ اس بات کو 24 گھنٹے گزر چکے ہیں، پر میں اب تک اس گھٹیا جملے کے زہریلے اثرات سے نہیں نکل پایا ہوں۔ لعنت ہو رشتے کے ایسے معیار پر جہاں کسی کی ماں کا مرنا اچھی بات گردانا جائے۔ اللہ کبھی کسی کی ماں کو اس سے جدا نہ کرے۔ ماں نہ ہو تو یہ دنیا بھلے تباہ و برباد ہو جائے، آگ لگ جائے اس ساری کائنات کو، اگر اس میں ماں ہی نہیں ہے۔ ہر جگہ ہم لڑکے والوں کو ولن بنا کر پیش کرتے ہیں کہ وہ لڑکی کی رنگت اور جہیز پر بات کرتے ہیں، پر کیا کبھی لڑکی والوں نے سوچا کہ ہر رشتے پر پہلے لڑکے کی بہنوں کا نہ ہونا اور ماں کا مرا ہوا ہونا جو انہیں پلس پوائنٹ لگتا ہے، در حقیقت کتنا گھٹیا اور انسانیت پر لعنت کے مترادف ہے؟ بجائے کسی کی ماں کو مارنے کے یا ان کے مر جانے کی دعائیں کرنے کے، آپ اپنی بیٹیوں کی ایسی تربیت کریں کہ وہ اچھی ساس بن سکیں۔ ماؤں کو زندہ رہنے دیں، مائیں زندہ ہی رہنی چاہیے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔